رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 16واں باب اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ ہو۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعہ سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ اسی واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابد تک تمجید ہوتی رہے، آمین۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اور بغیر خدا کے فضل سے انسان کے اندر اتنی لیاقت اور سخت نہیں ہے کہ وہ خدا کے خیمہ میں اکٹھا ہو سکے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ کلام خدا کے اندر جو لکھے ہوئے بھید ہیں، جو مکاشفات کی برکتیں ہیں، ان کو ہم سیکھتے چلے جائیں۔ سو آج کا میرا عنوان ہے کہ بھید ظاہر ہو چکا، بھید ظاہر ہو چکا۔ خدا کا بندہ پولس رسول رومیہ کی کلیسیا کو پیغام اور رسالت دیتا ہے، لکھتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ۔ کس کا فضل؟ ہمارے خداوند یسوع کا فضل سب کے ساتھ، ایک کے نہیں بلکہ سب کے ساتھ۔ ادوس زبور 100 میں فرماتا ہے: اے اہل زمین، خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے عبادت کرو۔ خدا کا بندہ پوری کائنات کو خوش رہنے کے لیے، فتح کا اظہار کرنے کے لیے خدا کی عبادت پرستش خوشی کے ساتھ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ یہ کہتا ہے: خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ۔ خدا کا فضل کسی اور کا فضل نہیں ہے۔ اگر خدا کا فضل میرے اور آپ کے ساتھ ہے، میں اور آپ ایک مضبوط اور طاقتور شخص ہیں، مگر ہماری طاقت اور لیاقت بدنی طور پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ روحانی طور پر مسیح میں ہو کر مسیح کی مانت، کیونکہ خدا کا جو بھید ہے، جو کلام خدا میں چھپا ہوا ہے، وہ وقت با وقت ظاہر ہوتا چلا گیا۔ آخر یہ بھید مکمل ہوتا ہے، مکمل کھل جاتا ہے، اور اس بھید کو کھولنے کا اختیار، بیان کرنے کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں بلکہ کلام مجسم کے پاس ہے، جو میرا اور آپ کا خدا ہے، جو میرا اور آپ کا منجی ہے، جو میرا اور آپ کا بچانے والا ہے، جو میرے اور آپ کے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ جب اس کا فضل مجھ پر ہوا تو میں اس کے ساتھ جڑ گیا، جب اس نے مجھ پر رحم کیا تو میں اس کے کلام میں قائم ہو گیا، جب اس نے مجھے روح دیا تو میں اس کے مکاشفات کے بھیدوں کو جاننے لگا، جب میرے پر بھید جو ہے عیاں ہونے لگے تو میں خدا میں جھک گیا، جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں خدا میں سجدہ ریز ہوا، جب اس نے مجھے قوت دی تو میں خدا کی حمد و ثنا کرنے لگا، جب میں خدا کی حمد و ثنا کرنے لگا تو میں اس کی بادشاہی کو جاننے لگا، جب میں اس کی بادشاہی کو جاننے لگا تو میں اس کے مکاشفہ کے اندر چھپ گیا، پھر اس کا مکاشفہ مجھ پر ظاہر ہوا، اور پھر میرا اس مکاشفات کو اس نے میرے لبوں پر لے کر آیا، پھر اس مکاشفات کو میں نے قوموں پر، قبیلوں پر، نسلوں پر اور غیر قوموں پر ظاہر کیا، تاکہ خدا
خدا کا فضل اب سے لے کر ہمیشہ تک جاری اور ساری رہے۔ جو بھید پوشیدہ تھا اس کلام مجسم نے، جو تثلیث کا دوسرا اکنوم ہے، اس نے ظاہر کر دیا۔ اب یہ بھید نہیں رہا، بلکہ اب یہ بھید خدا کی خوشخبری ہے۔ اب یہ بھید خدا کا رحم ہے، اب یہ بھید خدا کا پیار ہے، اب یہ بھید خدا کی قدرت ہے۔ اب ہم نہ علمی میں نہیں ہے، بے حسی میں نہیں ہے، وسوسوں میں نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں اپنے خدا کے فضل کے محتاط ہیں۔ ہم خدا کے فضل میں ہیں تاکہ اس کے اراض و امور جو ہیں کلیسیا تک، بچوں تک، نسلوں تک ہم پہنچائیں۔ بیٹھے نہ رہیں، سوئے نہ رہیں، بلکہ جاگتے رہیں، قوت پائیں، ایمان کی قوت پائیں، دریاوی قوت سے نہیں، کلام کی قوت سے بھرتے جائیں۔ خدا پھر آپ کو بے نظیر برکتیں دے گا۔ ابھی ہم نے گیت گایا، خدا کی ساری نعمتوں کی بے قدری نہ کر۔ ہم نے خدا کی بے قدری سیکھ لی ہے۔ ہم خدا کی برکتوں کو جو ہمارے گھر آ جاتی ہیں، ہماری چوکھٹ تک آ جاتی ہیں، ہماری زندگیوں تک آ جاتی ہیں، ہمارے خاندانوں تک آ جاتی ہیں، ان برکتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، ان برکتوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں کے اوپر دنیا کا چشمہ لگا رکھا ہے، اور خدا کے کلام کے چشمے کو ہم نے جو ہے بہت اونچا رکھ دیا ہے، کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے، کہیں ہم نے اور جگہ پر رکھ دیا، کہیں اوپر کبھی نیچے، ہم کب چشمے کو ڈھانپا ہوا ہے۔ پھر ہم اس برکت کو کیسے دیکھیں گے؟ اس برکت کو اٹھائیے، اس برکت کو، اس چشمے کو کھولیں اور اپنی آنکھوں پر لگا لیں، اپنی زندگیوں پر لگا لیں، پھر آپ کو خدا نظر آئے گا، پھر خدا کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، پھر خدا کی خوشخبری آپ کو سنائی دیں گے، پھر آپ کے بند کان کھل جائیں گے، اور آپ کی کمزور زندگی کے اندر خدا کا زور آئے گا۔ جب آپ کی زندگی کے اندر خدا کا زور آئے گا تو خدا کے ساتھ آپ ملوث ہو جائیں گے۔ خدا کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ آپ ملوث ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کا بیان جو ہے وہ ازلی ہے۔ خدا کا بیان یعنی خدا کا کلام کیا ہے؟ ازلی ہے۔ میں ازلی نہیں ہوں، یہ کائنات ازلی نہیں ہے، خدا ازلی ہے۔ جب خدا ازلی ہے تو اس کی باتیں بھی تو ازلی ہیں، پھر وہ راز ہیں، وہ بھید ہیں جس کو خدا نے وقت با وقت ظاہر کیے، اور آخر میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کر کے ان بھیدوں کو کیا کر دیا؟ عیاں کر دیا، پھیلا دیا، بکھیر دیا بیج کی مانت، تاکہ یہ زندگیوں میں بویا جائے۔ جیسے بیج مٹی میں جاتا ہے، مٹی کی حرارت، گرمی اسے مارتی ہے اور پھر وہ بیج جڑ پکڑتا ہے، اسی طرح ہم کلام میں جب تک مرتے نہیں تب تک کلام ہماری زندگیوں میں جڑ نہیں پکڑتا۔ آج اپنی زندگیوں میں خدا کے فضل کو حاصل کر کے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ کے اس کلام کو جڑ پکڑنے دیں، اور خدا کا فضل پھر آپ پر ٹھہر جائے گا، اور آپ ایک ہراول دستہ بن جائے گا۔ آپ بھیڑ کی مانند اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جائیں گے۔ زندگی کیا؟ کچھ بھی نہیں، انسان خاک میں لوٹ جاتا ہے، مگر جب تک یہ زندگی بولتی ہے، جب تک یہ زندگی حرکت کرتی ہے، جب تک یہ زندگی کام کرتی ہے، جب تک یہ زندگی ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، جب تک یہ زندگی خدا کے کلام کو سن سکتی ہے، تب تک اس زندگی کو خدا کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ مردے عبادت نہیں کرتے، زندہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں، مسیح میں زندہ ہیں، تو خدا کی عبادت کرنا سیکھیں، خدا کی پرستش کرنا سیکھیں۔ پرستش جو مجھے آگ لگاتی ہے، پرستش آپ کو بھی آگ لگاتی ہے، پرستش آپ کو تیار کرتی ہے کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے، کشتی لڑنی ہے۔ ہمارا جو مد مقابل ہے وہ بہت زور آور ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آتا بلکہ پیچھے سے
کیا ہے وہ وار کرتا ہے، مگر ہم نے اس کو شکست دینی ہے. وہ آگے سے آ جائے، پیچھے سے آ جائے، دائیں سے آ جائے، بائیں سے آ جائے، ہم نے اسے شکست دینی ہے، کیونکہ خدا کا فضل مجھ پر ہے، خدا میرے ساتھ ہے. ہم خوراک اور پوشاک کی فکروں میں نہ رہیں، بلکہ ایمان اور روح کی فکروں میں رہیں. جب ہم ایمان اور روح کی فکروں میں رہیں گے تو خدا کے اس وعدے کی ہم پاسداری کرے گا. پیدائش 3:15 میں کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا، اور وہ تو اس کی اڑی پر کیا کہے گا؟ کاٹے گا. اس کے سر کو کچلنا ہے. خدا نے اس کے سر کو کچلا، تو مجھے اور آپ کو بھی یہ اختیار ہے کہ ہم اس کے سر کو کچلیں. وہ ہمیں کاٹتا ہے، وہ اپنا زہر مجھ میں پھونکتا ہے، تاکہ اس کے زہر کے لگ جانے سے، داخل ہونے سے ہم دنیا کی شان و شوکت میں جو ہیں کھو جائیں. مگر دنیا کی شان و شوکت کو چھوڑ کر اس خالق کے پیچھے چلنا ہے، اس مالک کے پیچھے چلنا ہے جس کا فضل ہے. بغیر فضل کے، بغیر مسیح کے، بغیر اس کلام کے نہ خدا کو جان سکتے ہیں، نہ دنیا کو جان سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کلام کو سیکھ لیا، اس کلام پر ایمان لے آئے، تو خدا کی خدائی اور دنیا کی جدائی بھی آپ سمجھ جائیں گے. دنیا بے حس ہے، ضرورت کے وقت آپ کے ساتھ ساتھ، ضرورت نکل جائے تو آپ کے مخالف. مگر خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، زندگی میں بھی اور موت میں بھی. یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ اب ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہے، جب اب مر جاؤ تو وہ آپ کے ساتھ نہ رہے، بلکہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. کیوں؟ یہ اس کا وعدہ ہے. وہ کہتا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا کو مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا بھید ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، ایک لمحہ پر بھی میرے سے جدا نہیں ہو سکتا. جب وہ میرے سے جدا نہیں ہو سکتا، میرے گناہ آلودہ بدن سے، تو اپنے بیٹے سے بھی کبھی جدا نہیں ہوا. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی وہ ساتھ تھا، جب وہ صلیب پر تھا تب بھی وہ خدا اس کے ساتھ تھا، جب وہ قبر میں تھا تب بھی وہ ساتھ تھا، جب وہ زندہ ہوا تب بھی وہ ساتھ تھا، اور آج بھی وہ ساتھ ہے، اور وہ ساتھ ہے، وہ ساتھ ہے. یہ اس کا بھید ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے. تو میج پر اور آپ پر تو یہ فضل ہوا، خدا بھی میرے ساتھ ہے، کلمہ بھی میرے ساتھ ہے، روح بھی میرے ساتھ ہے، کیونکہ وہ خدا کا جلال ہے. ہاللیلویہ. میں اور آپ بڑے بابرکت ہیں کہ وہ نسلوں کو برکت دیتا ہے، قوموں کو برکت دیتا ہے، قبیلوں کو برکت دیتا ہے. اس نے کہا، ابراہیم سے کہا 12:3 نے، خدا جب ابراہیم کے ایمان کے آزمائش کر چکا تو ایک بار اپنے اس وعدے کو لفظوں میں دہرایا، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی قومیں کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی. خدا جب ابراہیم کی آزمائش کر چکا، اس کو کیا حکم دیا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر. وہ اپنی اس بات پر پورا اترا تو خدا نے اسے برکت دی، اور کیا کہا؟ تیری نسل جو زمین پر ہوگی وہ تمام قوموں سے زیادہ برکت پائے گی. سب قوموں سے زیادہ وہ برکت پائے گی. تو ہم کس کی قوم ہے؟ مسیح کی قوم ہے. ہم اس کے بیٹے کی قوم ہے، اس کلمے کی قوم ہے جو کرمت اللہ روح اللہ ہے، جو تسلیس قانون کا دوسرا اقانون ہے، جو دنیا کا بنانے والا خالق کائنات ہے، منجی دو جہاں ہے. اس نے میری نجات کا بندوبست کیا. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ چرین پرین جانور جان دولت نہیں، میں نجات کا طالب ہوں. مجھے نجات چاہیے. میری آنکھ نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، میرے کانوں نے تیری خوشخبری کو سن لیا ہے، اور میری آنکھوں نے تیرا دیدار کر لیا ہے. یہ برکت ہے.
اس برکت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، اپنے اندر رکھیں، کیونکہ خدا اپنے بیٹے کی نسبت سے ہم سے کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ یہ تو اس کا فضل ہے۔ آگے کیا لکھا ہے 25واں، اب خدا جو تم کو میری خوشخبری، کس کی خوشخبری؟ خدا کی خوشخبری، یعنی یسوع مسیح کی منادی کو موافق کیا کر سکتا ہے؟ مضبوط کر سکتا ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ مسیح یسوع کے وسیلے سے مجھے کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے۔ اپنے آپ کو اس خوشخبری سے کیا ہوں؟ مضبوط ہوں، خالی برتن نہ بن جائیں بلکہ مضبوط ہوں، بڑھتے چلے جائیں، قائم ہوتے چلے جائیں، بڑھو، پھلو، پھولو۔ دنیا کے چیلنج بہت ہیں، دنیا کے چیلنج ختم نہیں ہوتے، کسی نہ کسی صورت میں آ جاتے ہیں، مگر اگر آپ خدا میں ہیں تو مضبوط ہیں، طاقتور ہیں۔ اور یہ مضبوطی کیا ہے؟ گواہی کی، کسی اور بات کی نہیں، کیا ہے نا؟ گواہی کی۔ کوریا قوم کہتی ہے یسوع مسیح خوان بادائے، یعنی کہ یسوع مسیح پر ایمان لا نجات پاؤگے، تو میری مضبوطی میری نجات ہے۔ یہ کلام آپ کو دیا ہے تاکہ اس نجات کے کلام کو، خوشخبری کو آپ پڑھتے چلے جاؤ اور ان بھیدوں سے آشنا ہو۔ اس کی راہیں خوشگوار ہیں، اس کے کام بے مثال ہیں، اس کی سلامتی سب پر ہے، اس کا فضل سب پر ہے، مگر نجات وہ پاتا ہے جو اس کے بیٹے پر ایمان لاتا۔ یہ نجات کا بید ہے، اور نجات بغیر کفارے کے نہیں مل سکتی، اس کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے۔ بے بکریوں کی بڑیاں قربانی دی گئی مگر نجات نہ ملی۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، محکم اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کے گناہ ڈھانپ سکے، کسی کو آزادی دے سکے۔ کلام لکھا سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم جو انسانی بدن میں ہیں، انسانی نطفے سے پیدا ہوئے، سارے کے سارے گناہ آلودہ ہیں۔ گناہ کی کمزوری میرے اندر ہے، خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، اس لیے ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ مگر خدا ہم سے کچھ اور ہی کہتا ہے۔ اس بید کے مکاشفہ کے مطابق، یہ جو کلام ہے، یہ جو بید ہے، یہ جو مکاشفہ ہے، جو ازل سے پوشیدہ رہا۔ کیا رہا؟ ازل سے پوشیدہ رہا۔ باپ ازلی ہے، بیٹا ازلی ہے، روح القدس ازلی، اور کوئی ازلی نہیں۔ جو ازلی ہے وہی ابدی ہے، جو ابدی ہے وہی ازلی ہے۔ نبی ازلی نہیں ہو سکتا، رسول ازلی نہیں ہو سکتا۔ ازلی وہ ہو سکتا ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے، جو میرا مانور ہے، جو میرے ساتھ ہے، جس نے مجھے یہ برکت دی کہ میں خدا میں پاوست ہو جاؤں، خدا میں قائم ہو جاؤں، اور اس میں جڑ جاؤں، اس کو جان جاؤں، اور اس کو سجدہ کروں، اور اس کے نام سے میں نجات پاؤں۔ وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ یسوع نام ہے۔ وہ نام زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ وہ بدن بھی ازلی ہے، وہ نام بھی ازلی ہے، وہ کام بھی ازلی ہے۔ مگر اس وقت ظاہر ہوگا، یہ ظاہر ہوگا کلام کیا ہے؟ ظاہر ہوگا، ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور خدا ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو کیا کر دیا گیا؟ بتا دیا۔ ایک کو نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، بلکہ سب قوموں کو کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ کلام کے وسیلے سے بتا دیا گیا۔ کلام میں لکھتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا، اور یہی اس کے ساتھ، اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا، کوئی بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہے۔ یہ پیدا کرنے والا ہے، اس لیے یہ میری زندگی کے حیات کا درخت ہے۔ یہ حیات کا درخت ہے۔ خدا نے دو درخت لگا، ایک نیکی کا
اور ایک بدی کھا. مگر جب خدا نے آدم کو بنایا تو کیسا بنایا؟ پکیزہ بنایا. اس کے اندر خواہشات نہیں تھی، مگر شیطان نے اس کی خواہشات کو پکڑا، اس کو لالچ دیا، بدن کا، خوراک، پوشاک، شان و شوکت کا، کہا تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. تو وہ لالچ میں گر گئے ہیں. وہ کیا ہو گئے؟ لالچ سے گر گئے اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس بدی کے درخت کو کھا لیں اور خدا کے جلال سے گر جائے، اور جو فضل مجھ پر اس کلمے کی قربانی کے وسیلے سے ہوا اس فضل سے محروم ہو جائے. اس محرومی کو حاصل نہیں کرنا، بلکہ اس کو برکت سمجھنا ہے، نسلوں کی برکت سمجھنا ہے، قوموں کی برکت سمجھنا ہے، اور اس برکت کو زندہ ہو تو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے. اور جب زمین کو چھوڑے تب اس برکت کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے؟ ساتھ رکھے. مگر برکت کو پانے کے لیے یہ برکت محض اپنے تک نہیں، اس کو برکت کو بانٹنا ہے. خدا نے شاگردوں کو کیا کہا کہ پس تم جاؤ غیر قوموں کے پاس، ان کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ. ان کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو، اور ان کو تعلیم دو. میں آخر تک تمہارے آخر تک وہ میرے ساتھ ہے. میرا آخر کب ہے؟ جب میں آسمان پر جلالی بدن لے کر ہوا میں اڑا اپنے خدا خالق دو جہاں کے ساتھ اس کی بادشاہی کا وارث بنوں گا. وہ میرا آخر ہوگا اور میں اس دروازے کو کراس کروں گا اور اس کی ابدیت میں جا کر فرشتگان کے ساتھ مل کر حمد و ثنا کروں گا. یہ میری خواہش ہے، یہ میرا ایمان ہے. ہر ایماندار اسی خواہش میں جیتا ہے اور اسی خواہشات میں وہ کیا کرتا ہے؟ مرتا ہے. جینا میرے لیے مسیح ہے، مرنا میرے لیے نفع. یہ خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا، اتنا بڑا بھید وہ فرما دیتا ہے. جینا، میری زندگی، میری بندگی کیا ہے؟ مسیح ہے. اور موت کو اس نے نفع قرار دیا. موت فتح کا لقمہ ہے. ڈرے نہیں، خوف نہ رکھے، بلکہ مسیح میں قائم رہے. خدمت کے لیے مٹھی کھولنی چاہتی ہے، خدمت کے لیے دل کھولا جاتا ہے، اور دینے والے کو خدا کیا کرتا ہے؟ مقبول کرتا ہے. خدمت کے لیے کلیسیا کا مضبوط ہونا، ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، اور کلیسیا کا وقت با وقت اپنی مٹھیوں کو کھولتے رہنا چاہیے. جب تک کلیسیا اپنی مٹھیاں کھولتی ہیں، دعا بندگی کرتی ہیں، پرستش کرتی ہیں، تو خدا ہر کام اس کلیسیا کے وسیلے سے پورا کرنا چاہتا ہے جو خدا نے اپنے راز و مور کلام کے وسیلے سے ظاہر کیا کہ تم جاؤ غیر قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ. ہم تو اپنی بیوی کو نہیں شاگرد بنا سکتے، بیوی اپنے میاں کو نہیں شاگرد بنا سکتے. تو ہم تو کہتے، خدا کہتا ہے شاگرد بناؤ. ہمارے گھر میں شاگردیت نہیں ہے، ہمارے گھر میں رکاوٹیں ہیں، ہم گھر میں گراوٹیں ہیں، ہم گرے ہی رہتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں. کیوں اٹھیں؟ اٹھنا کیوں؟ پادری کو میسج ریکارڈ ہوتے سنے کیوں؟ ہمارے ڈرامے مس ہو جاتے ہیں، ہمارے ٹک ٹاک مس ہو جاتے ہیں. کلام کو سنیں، یہاں پر اب بیٹھ کر سنتے ہیں، گھر جائے پھر اطمینان سے سنیں. کھانا بناتے ہوئے اپنے کچن میں اس کو لگا لے. کلام سنیں، خدا کو مضبوط کرے گا. مضبوطی ہے یہ کلام. کیا ہے؟ مضبوطی ہے. مگر اگر آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو آپ خود ساختہ مضبوط ہو. خادم تو گلا پھاڑ پھاڑ کر آپ کو کہہ سکتا ہے ایمان رکھو، بہن جی مان لاؤ، سوچو سے باہر نکلو، مسیح میں قائم ہو جاؤ. جب تک ہم مسیح میں قائم نہیں ہیں تب تک ہم ایماندار نہیں ہیں. اتنے ہمارے خادموں نے کلام سنائے، پچھلے 1 مہینہ سے سنائے، اور بہت کم کلیسیا نے دیکھا. آپ نہیں دیکھتے، پتہ چلتا. جب آپ دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا. دیکھے خدا کے لیے دیکھا کرے. جن کا کلام ہے وہ بھی کم سے کم اپنے 4-5 دفعہ اپنے کلام کو سنے. اس سے برکت ملتی ہے. اپنے اندر ایک عہد کریں کہ ہم نے کلام کو پڑھنا بھی ہے اور کلام کو سننا بھی ہے.
اور خدا کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری بھی کرنی ہے۔ جب تک ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے، عاجزی اور انکساری نہیں ہے، تک اب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آئیے ایک حوالہ نکالتے پھر ختم کرتے ہیں۔ کلسیوں پہلا باب، پولس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 24 آیت۔ لکھا ہے، میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پورے کیے دیتا ہوں، جس کا میں خدا اس انتظام کے مطابق خادم بنا جو تمہارے واسطے میرے سپرد ہوا، تاکہ میں خدا کے کلام کی پوری منادی کروں، یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں پشتوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہو۔ کیا میں نے کیا؟ میں نے دکھ سہ کر خدا کی خوشی حاصل کی، اور خدا میں کیا ہوا؟ مصیبتیں اٹھائیں۔ میرا جسم لہو لہان ہوا، مگر میں مسیح میں جب تولا گیا تو پورا ہوا۔ جب تک ہم مسیح میں تولے جائیں اور پورے نہ نکلے تو ہمارا مسیح ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آمین۔ تو خدا میں آس اپنے اندر اس بات کو رکھیں، اور کہ میں نے ہمیشہ خدا کے لیے اپنے بدن کو کیا دینا ہے؟ دکھ دینا، تاکہ وہ میرے بدن پر کیا کرے؟ مرم پٹی کرے۔ اگر وہ آپ سے پیار کرتا تو میری مرم پٹی کرتا ہے، اور اپنے پوشیدہ راز و امور مجھ پر ظاہر کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔